لیکن اس پہ پھر نمایاں نہیں ہوتا نا کوئی، وہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا، ایک فلٹر ڈاؤن ایفیکٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، گلیمر نہیں ہے. تو وہ گلیمرس کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ نمایاں ہو کر سامنے آئیں. تو بالکل یہی طریقہ ہے اس کا، فرعون کا بھی کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کیا نظام ڈیولپ کیا ہے نہروں کا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کتنا اچھا بادشاہ ہوں؟ کہہ رہا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ ذلیل اور حقیر ہے، اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. ام انا خیر من ھذا، بتاؤ میں زیادہ بہتر ہوں. اور اپنے آپ کو بہتر کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ کپڑے بہت خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑے گھر میں رہتا ہے، بہت ہی عمدہ غذا کھاتا ہے، سونے کے بستر کے اوپر سوتا ہے، گولڈ کا فرنیچر بنا ہوا ہے، تو کہتا ہے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں. ظاہر پرست ہوتا ہے نا کافر، اس کو خالی خول نظر آتے ہیں، چھلکے نظر آتے ہیں، گری نظر نہیں آتی. اور جو کافروں کی تہذیب اور کافروں کے تمدن اور ان کے کلچر اور ان کی آئیڈیالوجی سے جو مسلمان متاثر ہوتے ہیں، ان کا بھی نقطہ نظر یہی بن جاتا ہے. وہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے چھلکے ہی پہلے دیکھتے ہیں، کیا پہنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت لباس، جوتا کیسا ہے، کیسے گھر میں رہتا ہے، کس سواری میں بیٹھتا ہے، بس اس سے ایویلیوٹ کر لیتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. اندر سے وہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، ذرائع آمدنی اس کے حلال ہیں کہ حرام ہیں، نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں، اس کا خیال ہی نہیں آتا، سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صورتوں اور پیسے کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ تو اعمال کی طرف اور دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اس کو اپنا آپ بہت اچھا لگا. یہ جو پوچھ رہا ہے نا یا میں بہتر ہوں اس شخص سے یا یہ شخص بہتر ہے، تو ججمنٹ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ججمنٹ پاس کر چکا، فیصلہ پہلے ہی کر لیا، مقدمہ بعد میں دائر کر رہا ہے. اور یہ بھی ڈکٹیٹرز کا انداز ہوتا ہے، پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کرنا کیا ہے، لوگوں کے سامنے مقدمہ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ ان کے رائے کی روشنی میں ہی کوئی فیصلہ کریں گے. دھوکہ دینا ان کا تو مقصد ہوتا ہے نا. اور کیا اس نے 2 pronged اٹیک اس طرح سے لانچ کیا، ایک طرف تو اپنی تعریفیں، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر اسیسینیشن. کہا کہ مہین، کس بات پر مہین کہہ رہا ہے ان کو؟ صرف اس لیے کہ دولت نہیں ہے. اور کتنا افسوس ہے کہ آج ہم نے بھی معیار یہی بنا لیا. ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی ملازمائیں ہوتی ہیں یا کم پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ 3rd کلاس لوگ، یہ کمی کاری، یہ نچلے طبقے کے لوگ، یہ انداز اختیار کرتے ہیں. کیوں لگے وہ کمی کاری، کیوں لگے وہ 3rd کلاس؟ اس لیے کہ بوتیک کے کپڑے جو نہیں پہنے ہوئے، عالیشان گھر میں ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں بیٹھے ہوئے. اس لیے کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ ان کو اپنے گلاس میں پانی نہیں پینے دیں گے. کیوں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ اس لیے کہ غریب ہیں، بس وجہ صرف یہ ہے. ہم کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، پہلے بیچارہ مظلوم غریب، اوپر سے مزید بے عزتی اس کی غربت کی وجہ سے. بات نہیں کرتے تمیز سے، اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں نوکروں سے اور غریبوں سے، دھتکار کر ان کو. تو یہ وہی ہے نا، صرف پیسے کی چکا چوند ہے جس نے کہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سمجھتے ہیں صرف پیسے والے ہی عزت کے قابل ہوتے ہیں، غریب اگر ہے وہ دین پہ چل رہا ہے اور ایماندار ہے تو کوئی اس کی وقت ہی نہیں معاشرے کے اندر. کہا کہ یہ ہے مہین، نعوذ باللہ، ولا یکاد یبین، اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ میں تو کتنا اچھا اوریٹر ہوں، اتنی اچھی اسپیچ دیتا ہوں، کیا اچھی تقریر کر رہا ہوں دیکھو، اور یہ تو تقریر بھی نہیں کر سکتا، خطابت کی طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ بھی ہم نے لفظ پڑھا تھا نا بیٹی کے لیے بھی، کہ وہ جو کہ فی الخصام غیر مبین، عورت وہ ہوتی ہے جو جھگڑے میں اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتی. تو بالکل وہ چیز جو وہاں عورت کے لیے آئی وہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے. ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان بھی نہیں کر سکتا. اب یہ جو زبان آوری ہوتی ہے، زبان کا زور ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور کتنوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا. یہ بڑے بڑے ڈیماگوگز ہوا کرتے تھے. ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی تقریر کرتا تھا کہ جو لوگ اس کی تقریر سن رہے ہوتے تھے ان میں سے ایک شخص کا بیان کہیں لکھا ہوا پڑھا
اس نے کہا کہ ہٹلر سپیچ کر رہا تھا، ہم سن رہے تھے، 3rd فلور پہ شاید کوئی ہال تھا، وہاں سپیچ ہو رہی تھی، اور ایسا لوگوں پر سحر طاری تھا، اگر ہٹلر ہمیں حکم دیتا کہ سب کھڑکی سے کود جاؤ، ہم سب کھڑکی سے کود جاتے۔ یہ ہوتی ہے سحر بیانی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیانی لسحرن، بعض تو بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جادو کی سی طاقت ہوتی ہے، سکتہ چھا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کو مسمرائز ہپنوٹائز کر لیتے ہیں بولنے والے۔ تو یہ ہوگا، بہت اچھی تقریر کرتا ہوگا، لیکن اس کے الفاظ کے چناؤ نے اور زبان آوری نے اس کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا لیا، اللہ کے آگے تو یہ سپیچ دے کے نہیں چھٹ سکے گا۔ تو انسان بہت ہی محتاط ہو کر دیکھے کہ زبان میری کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، حق کو جتانے کے لیے یا حق کو ہرانے کے لیے۔ پھر کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا۔ پھر وہی چیز آپ دیکھیے، ہمیشہ کا مسکنسیپٹ کہ بات پیسے والوں کی طرف سے آئے تو وہ حق ہوگی، قابل قبول ہوگی، اور پیسے والے کی طرف سے نہ آئے تو قابل قبول نہ ہوگی۔ تو یہی فرعون کا بیچارے کا بھی ٹیوب ویژن تھا کہ سونے چاندی کا ڈھیر اگر ہوتا موسیٰ کے پاس تو ہم سنتے، تو یا فرشتے کیوں نہ آئے، ذرا اس کا ایک روب اور اس کا ایک دبدبہ ہوتا۔ یہ بھی متکبر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اکیلے تنہا کہیں جانا پسند نہیں کرتے، پوری بھیڑ چاہتے ہیں میرے ساتھ چلے، ایک آئے پہ دوسرا آئے پہ تیسرا آئے تو پھر بیچ میں جو ہیں یہ تشریف لے کر آئیں۔ تو اس طرح وہ چاہتے ہیں ایک گروہ کے ساتھ گردش کرنا، جیسے بادشاہوں کا انداز ہوتا تھا، پہلے صدا لگتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں تو پھر لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، اور ایک تماشا جو دربار کے آداب ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب خرافات کو ختم کر دیا، عاجزی کے ساتھ رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اس طرح اپنی جھوٹی شان لوگوں کی نظروں میں مت بلند کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس کا تبصرہ آیا فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ بڑی پیاری بات ہے، یعنی کہ اس نے اپنی قوم کی قدر نہ کی۔ جو مین پاور تھا، ہیومن ریسورس تھا، اگر یہ خود ایک ہدایت پا جاتا، اس کی ساری قوم اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہدایت قبول کر لیتی، لیکن اس نے اپنی قوم کی ویلیو نہ جانی۔ کتنے سارے لوگ صدقہ جاریہ بنتے اس کے لیے، بڑا ہلکا سمجھا، ویلیو نہ جانی قوم کی، فکر نہ کی ان کی۔ اور قوم بھی کیسی تھی، فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے بھی اس کی اطاعت کی۔ قوم کو خود بھی گناہوں کے اندھیرے پسند تھے، ڈیکیڈنٹ لائف سٹائل پسند تھا آل فرعون کو، نبی کے مقابلے میں فرعون زیادہ اچھا لگتا تھا، پابندی نہ لگے ان کی خواہشات کے اوپر۔ تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ بنتے ہیں، جیسے عوام ہوں گے ویسے ان کے لیڈر ہوں گے۔ لیڈر کہیں باہر سے تھوڑی آتے ہیں، عوام ہی میں سے اٹھتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں جیسے روح ویسے فرشتے، جیسی روح ہوتی ہے ویسے ہی فرشتے۔ مراد کیا ہے کہنے کا کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ قوم نے بھی اس کی اطاعت کی۔ اگر قوم کو اچھا نہیں لگتا تھا تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی، نہ ہوئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، در حقیقت تھے ہی وہ فاسق لوگ، تھے ہی حد سے نکلنے والے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ مثلا للآخرین، بعد والوں کے لیے عبرت۔ عبرت بھی کون حاصل کریں گے فرعون کے ذکر سے؟ جن کے اندر ایمان ہوگا، اور جن میں ایمان نہ ہوگا وہ تو فرعون کو ایک رول ماڈل ہی بنا لیں گے، طاقت کا مظہر ہی بنا لیں گے۔ وہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جن کی کرنسی کے اوپر بھی پیرامڈ بنا ہوا ہے، سمبل طاقت کا ایک۔ آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 57 57۔ ایک اور رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے،
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی، آپ کی قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ آپ کے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا يَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کافی ساری آیات اس وقت ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اب اکٹھا ذرا سا ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شان نزول میں مفسرین نے 3 روایات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو کیا ہوا؟ اس پر ایک شخص نے کہا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہود عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کہ یہ ہے نا کہ تم اور تمہارے معبود، مراد کیا ہے وہاں پر؟ تم اور تمہارے یہ بت سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، نصارہ نے اور یہودیوں نے تو اپنے اپنے رسولوں کو پوجا، تو کیا ان کے رسول بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور ان کے نبی تھے۔ تو یہ جو ہے چند واقعات ہیں جو کہ آتے ہیں سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد کہاں سے ہوگی جب کہ اس کے ہاں کوئی بیوی نہیں، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں۔ سورہ اعراف میں یہ مضمون آتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح بن ماں کے بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ یعنی جب اللہ نے پوچھا کہ اس کی بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی، تو اس پہ حجت کیا کی کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے تھے، تو اللہ کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی اولاد جو ہے وہ بن ماں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو کہ اس کے شان نزول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ صرف جھگڑے کے طور پہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس خرافات کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، یہ ہدایت کے لیے نہیں اعتراض کے لیے سن رہے ہیں۔ بڑا فرق ہوتا ہے انسان کی ذہنیت کے اندر کہ انسان ہدایت کے لیے سنے یا اعتراض کے لیے، اتفاق حاصل کرنے کے لیے، اتفاق کرنے کے لیے سنے یا اختلاف کے لیے سنے، اس کا تو ذہن ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایک صرف اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے کوئی غلط بات، غلط لفظ چن لوں، اٹھا لوں، اور دوسرا جو کہ ہدایت کے لیے سنتا ہے وہ دل کھول کے ہدایت کے لیے آ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ تو صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، صرف جھگڑا ڈالنا چاہ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ فرمایا
کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیجئے کہ وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا عیسیٰ، اور ہم نے اس کو ایک مثال بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال بنایا گیا اس طرح سے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حد درجہ دنیا پرست ہو چکے تھے، دنیا میں غرق ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو رسول اور نبی بھیجے، یعنی عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حد درجہ دنیا سے دور رکھا، اس حد تک کہ نہ کوئی ان کا گھر تھا، نہ بیوی بچے تھے، نہ ایک پیسہ کبھی انہوں نے جمع کیا یا اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ کھانے میں بھی وہ جنگل کا شہد جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے، اور جنگلی ٹڈیاں کھا لیا کرتے تھے، اور موٹا جھوٹا کوئی لباس پہن لیا کرتے تھے۔ اس ایکسٹریم پر رسولوں کو رکھا گیا تاکہ یہ بنی اسرائیل اعتدال پر آئیں۔ یہ ایکسٹریم دنیا پرست، ان کی طرف رسول اور نبی بھیجے گئے، وہ ایکسٹریم دنیا سے دور۔ تو ان دو ایکسٹریمز کے نتیجے میں ایک اعتدال آنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا کر بھیجا۔ اور اللہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کر دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دراصل قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہیں، تو تم ہرگز شک نہ کرو، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم میری پیروی کرو، یعنی کنٹروورشل باتوں میں، متشابہات میں تم مت پڑو، پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس پر تم ڈیرا مت لگاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بن باپ کی کیسے ہو گئی۔ بس اللہ نے ایک واقعہ بتا دیا، تم سن لو، کافی ہے، اب تم اس کی تفصیلات میں مت جاؤ۔ اصل تو تمہیں جو چیز نجات دے گی وہ یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، وہ کام کرو جو میں کر رہا ہوں، جن چیزوں کا میں حکم دے رہا ہوں تم میری پیروی کرو، یہی دراصل سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ علم للساعتی کہ وہ جو ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی کچھ اقوال ہمیں مختلف ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا تو ان معجزوں کی طرف اشارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کہ وہ مٹی میں جان ڈال دیا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو جب تمہارے سامنے یہ معجزے دکھا دیے انہوں نے، تو پھر قیامت کا آنا اور قیامت میں مردوں کا زندہ ہونا کون سا مشکل کام ہے؟ کچھ مشکل نہیں۔ یہ تو ایک آسان تفسیر ہے۔ ایک اور جو اب جدید سائنس کی روشنی میں کچھ لوگوں نے جو تفسیر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ معجزانہ تھی، بن باپ کے پیدا ہونا انہرڈ آف بات تھی، صدیوں تک یہ چیز ناممکن سمجھی جاتی رہی کہ بن باپ کے پیدائش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو لوگ سائنس کو خدا بنا کر بیٹھ گئے اور سائنس کو انہوں نے قرآن کے اوپر مسلط کر دیا، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی مختلف تعویلیں کی، کہا کہ نہیں وہ تو شادی شدہ تھیں، مریم علیہ السلام ان کے شوہر تھے، اور جو دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے نعوذ باللہ ان پر ولد الزنا ہونے کا الزام لگا دیا۔ لیکن جو بھی صورتحال ہو، چاہے آپ کے چاہنے والے ہوں چاہے آپ کے انکار کرنے والے ہوں، سب نے بہرحال کسی مرد کو کہانی میں ضرور شامل کیا، کہ ایک مرد کا حصہ تھا جو کہ ایک شخص کا حصہ ہوتا ہے کسی بچے کی پیدائش میں، تو باپ تھے، انسانی باپ تھے، سن آف مین کہتے ہیں، نعوذ باللہ سن آف مین کہتے ہیں، کچھ سن آف گاڈ کہتے ہیں، اور دونوں ہی غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر باپ کے بچہ ہو جائے، لیکن اب جو سائنس ترقی کرتے کرتے جہاں پر پہنچی ہے، تو کیا پتہ یہاں مطلب یہ ہو کہ لا علم للساعتی کہ ایسی پیدائشیں عام ہو جائیں گی قیامت کے قریب، یعنی بن باپ کے بچے ہو جانا۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، 100 ٹریلین۔ ہر سیل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس سے ایک پورا انسان بنایا جا سکے، لیکن اس کا جو جینیٹک کوڈ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کر دیا تو وہ ایک سیل پورا انسان بنانے میں مددگار ہو جائے گا، ہیومن کلوننگ جس کو کہہ رہے ہیں۔
جانوروں کے اندر تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا. ڈالی دا شیپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور ہوئی تھی. تو یہ ان کا خیال یہ ہے، اور اس پہ بھی ہے بڑی کنٹروورسی. کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جانور کلون کیے. اور کلون کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے ایک ڈالی سے، جو شیپ بنائی انہوں نے، تو ڈالی کی ماں سے ایک سیل لیا، اس میں باپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کسی نر کا ہاتھ نہ تھا، اور اسی کو انہوں نے اس کے جینیٹک کوڈ کو ایکٹیویٹ کیا، تو وہ جو بچہ بنا وہ اپنی ماں کی سمجھے کاربن کاپی تھا. اس طرح سے بچہ بن گیا. اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2025 2025 تک وہ انسانوں کو بھی کلون کر لیں گے. لہٰذا شادی کا ایک اہم مقصد جس کی خاطر انسان شادی کرتا ہے، اولاد کا حصول، وہ ضرورت ختم ہو جائے گی اور باپ کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ماں کی ضرورت تو پھر بھی رہے گی. ایک حد تک ہی ٹیسٹ ٹیوب میں فرٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ووم چاہیے ہوتا ہے نا، رحم چاہیے ہوتا ہے کسی عورت کا، جس میں کہ وہ اس کو امپلانٹ کرتے ہیں، اور باقی تمام مراحل پھر اس کے اندر طے ہوتے ہیں. تو واللہ عالم کچھ سائنس کے حساب سے کرتے ہیں، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف یہی طریقہ استعمال کریں گے بچے کے ہونے کا، مراد یہ ہے اس کو بھی ایک طریقہ بنائیں گے. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیومن کلوننگ کریں گے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا ممکن ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا نا. ممکنات کی بات کی جا رہی ہے صرف. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ پھر نارمل طریقے سے بچے پیدا ہی نہ ہوں اور صرف اسی طریقے کو فالو کریں. یہ جو کہا ہے نا لا علم للساعتی، وہ قیامت کا ایک علم ہوگا، اس کی بات کی جا رہی ہے. آگے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کس سے روک دے؟ یعنی کہ تم بحثوں کے اندر پڑ جاؤ اور جو کرنے کا کام ہے اس کو تم چھوڑ دو. سورہ آل عمران میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ متشابہات کے پیچھے پڑ جانا اور محکمات کو بالکل ہی ایک طرف اٹھا کے رکھ دینا. ایک علمیت کے نقطہ نظر سے دلچسپی کے لیے تھوڑی بہت متشابہات پہ، جیسے الف لام میم ہے، اس پر ایسے آپ کو اقوال سنائے گئے کہ کچھ صحابہ کا یہ خیال ہے کہ یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. تو اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیرا جما کر صرف متشابہات پر بات نہیں کرنی، یوں تو انسان محکمات سے دور ہٹ جائے گا. تو فرمائے کہ وہ شیطان سے تم بچ کے رہنا، وہ تمہارا راستہ نہ روکے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے حکمت لے کر. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ تورات میں احکامات موجود تھے، کمانڈمنٹس تھے، اور احکامات کی حکمت تورات میں موجود نہ تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام جو حکمت لے کر آئے، حکمت سے اکثر لوگ مطلب لیتے ہیں بائبل. کتابہ والحکمہ کا ذکر آتا ہے نا، کتاب اور حکمت. تو کتاب سے مراد لی جاتی ہے تورات، اور حکمت سے مراد لی جاتی ہے انجیل. تو ان احکامات کی حکمت لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے خود فرمایا تھا کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. یہ مت سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، بلکہ شریعت کے احکامات کی حکمت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہو گیا تھا کہ دین کا خالی ریچولسٹک ایسپیکٹ ان کے سامنے رہ گیا تھا، ایک رسم بن گیا تھا دین. عبادت بالکل کھوکھلی ہو کے رہ گئی تھی، اور عبادت کی صرف ظاہری شکلوں پر بھی بے انتہا
اختلافات ہونے لگ گئے تھے، شدت کے اختلافات. جیسے کسی نے کہا ہے کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی آذاں اور روح بلالی نہ رہی. تو بات کیا ہے کہ روح ختم ہو گئی، کہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اور آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہو، یہ سب چیزیں تو پیچھے رہ گئیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھٹنے لگ گئے اور لڑنے لگ گئے ایک دوسرے سے اور اختلافات کرنے لگ گئے. جیسے کہ ہم نے بات ابھی کی کہ رہ گئی رسم اعضاء اور روح بلالی نہ رہی، ایک رسم بن کے رہ گئی. جیسے کہ آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھتے ہیں کہ بالکل نمازیں لگتا ہے کھوکھلی ہو گئی ہیں. اللہ کی یاد اور تقوی اور عاجزی، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو جیسے روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑنے لگتا ہے نا. بالکل اسی طرح جب عبادت کی روح نکل جاتی ہے تو پھر عبادت کے اندر بڑی سختی پیدا ہونے لگتی ہے. ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں، پاؤں یوں رکھے یا یوں، اس پر اتنی بحثیں کہ لڑنے اور جھگڑنے پر بعض دفعہ آمادہ ہو جاتے ہیں لوگ. تو بالکل یہی حال بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا. تو انہوں نے چاہا کہ روح کو بھی اجاگر کیا جائے عبادت کی حکمت کے ذریعے سے. جب تک یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں، جسم اور روح، یعنی کہ رسم بھی ہو اور عبادت کی روح بھی ہو، جب تک مکمل بندگی رب ممکن نہیں. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ دیکھو میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، یعنی خود تو کبھی رب ہونے کا انہوں نے دعویٰ ہی نہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے، انہوں نے فرمایا اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تورات میں بھی آتا ہے کہ تو جان لے کہ خداوند ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر وحدانیت کا، توحید کا سبق موجود ہے. لیکن کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. لیکن انصاف تعلیمات کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. اختلاف کس طرح سے ہوا کہ ایک گروہ نے آپ سے شدید دشمنی کی، عیسیٰ علیہ السلام سے، معجزوں کو دیکھ کر آپ کو جادوگر قرار دیا، اور جادوگر جو ہے وہ مرتد کافر ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، تو کہا قتل کر دینا چاہیے. اور دوسرا گروپ جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس انتہا پر گیا کہ ان کو اللہ کا رسول سمجھنا کافی نہ سمجھا، ان پر یہ ظلم کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور پھر کرسچنز میں بے شمار فرقے ہیں، اور آپس میں ایسی خونی جنگیں ہوئی ہیں جیسے کہ بدترین دشمنوں میں ہوتی ہیں. بلڈ آف دا کراس نام کی کتاب ہے جس میں کہ یہ ساری جنگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپس میں فرقوں میں ان کے کیسی کیسی جنگیں ہوئیں. تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے یہاں پر وعید سنا دی گئی کہ ایک دردناک دن کا عذاب ان کے لیے مقرر ہے. فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اب کیا یہ لوگ بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ تو یہاں ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تم نیکیاں کر لو. نیکی کرنے میں انتظار کس چیز کا ہے؟ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور فقر سے، غربت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جانو، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب آ گئی وہ کیسی ہے؟ ادھا و امر، بہت سخت اور بہت کڑوی، بہت تکلیف دہ چیز. لہٰذا پہلے پہلے عمل کر لو. اور کیا ہوگا اس دن؟ بس متقیوں ہی کی نجات ہے، انہی کی دوستیاں برقرار رہیں گی. اگر دنیا کی دوستیاں تم کو اللہ کے دین سے ورغلا رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں، تو یہ دوستیاں تم کو کام نہ دیں گی. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون.
الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین،